جی آئیے ہم کلام کو شروع کریں گے۔ تو کلام کو آج ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کے 38 باب میں سے ہم پڑھیں گے یہودا اور تمر کی کہانی جو ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور یہودا اور تمر کی کہانی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، لیکن اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس پہ بات کرنا شاید وہ اچھا نہیں سمجھتے یا مطلب جیسے بھی ہے۔ لیکن آج ہم اس پہ بات کریں کہ یہودا اور تمر کا جو تھا، ان کی جو کہانی جو ہمیں بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کے بارے میں ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا نے یہودا اور تمر، جو یہودا نے جو بھی گناہ کیا تھا، خدا نے اس کو سزا کیوں نہیں دی تھی، ہم آج اس پر بات کریں گے۔ تو میں نے عزیزو ہم 38 باب میں سے پڑھیں گے، جس میں سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہودا جو ہے وہ یعقوب کا بیٹا ہے، اور اس نے جو ہے وہ جب اپنے ملک کنعان میں جو رہنے شروع ہو گئے تھے تو اس میں وہاں پر وہ جاتا ہے اور ایک کنعانی لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ ہم اس کہانی سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں، تو ہم اس کو بائبل میں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں یوں لکھا ہے، پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سنو نامی کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کزیب میں تھا جب اس عورت کی یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا۔ اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے وہ اس نے ایک کنانی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اب اس کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں میں سے وہ پہلے بیٹے کی شادی کرتا ہے جس کا نام ایر ہے، وہ اس کی شادی کرتا ہے جو اس کا پہلوٹا بیٹا ہے، لیکن وہ خدا کی نظر میں گناہ کرتا ہے تو خدا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہودا جو ہے وہ اپنے دوسرے بیٹے سے کہتا ہے کہ تو اپنی بھائی کی بیوی کے پاس جا، تو یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے اس کے لیے اولاد پیدا کر۔ لیکن جو اس کا بھائی ہوتا ہے اونان جس کا نام ہے، وہ بھی گناہ کرتا ہے اور خدا کی نظر میں جو ہے وہ بھی گنہگار ٹھہرتا ہے، اور خدا اس کو مار دیتا ہے، خدا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب جو اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، تو جو جس کا نام سیلا ہوتا ہے، وہ جو ہے ابھی چھوٹا ہے، وہ اتنا بالغ نہیں ہے، تو وہ اپنی بہو تمر سے کہتا ہے کہ تو ایسا کر کے تو اپنے باپ کے گھر میں چلی جا، اور جب میرا یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر میں تجھے اس کو بیاہ دوں گا۔ تو وہ جو بہو ہے اس کی، وہ اپنے باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جو یہودا ہے وہ اب اپنے دل میں ڈر جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر میں اس کی شادی اس کے ساتھ بھی کر دوں تو یہ بھی میرا بیٹا مارا جائے۔ جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے کے باوجود بھی پھر جو ہے یہودا ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اس کو اپنی جو ہے بہو کو اپنے گھر نہیں لے کر آتا کہ اس کے بیٹے کی بیوی بنے اور اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بھیڑوں کی جو ہے وہ پشم کترنے کے لیے تمنت کو جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ تمر جو ہے وہ ایک کسبی کا روپ دھار کر جو ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہودا اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تمر جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے۔ تو جب یہودا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی بہو جو ہے وہ حاملہ ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو وہ اس کو اپنی بہو پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا، اس نے جسم فروشی کی ہے، وہ اس پہ الزام لگاتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اس کی کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس بات کے لیے، اس گواہی کے لیے، اس نشانی کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو راست باز ثابت کر سکے کہ میں گنہگار نہیں تھی۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودا جب اس کو بلاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتی ہے، اور وہ یہودا کو جو ہے وہ کیسے اس کو کہتی ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ تم ہی نے گناہ کیا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا اس کے اس سبب سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جس میں ایک کا نام فارس رکھا گیا ہے اور دوسرے کا جو نام ہے وہ زارے رکھا جاتا ہے۔ 2 اس کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہودا نے یہ گناہ کیا تو کیا خدا نے اس کو سزا کیوں نہ دی، جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حرام کاری، کسبی اور یہ ساری چیزیں خدا ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔
تو پھر کیوں خدا نے اس کو سزا نہ دی؟ تو ہم یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ 37 باب سے لے کے 50 باب تک جو ہے وہ تو یوسف کی کہانی شروع ہوئی تھی. یوسف کی کہانی میں سے جو ہے یہ یہودا کی کہانی جو ہے وہ درمیان میں کیسے آ گئی، کہ خدا کے روح القدس نے کس طرح سے ہدایت دے کر یہودا کی جو کہانی ہے اس کو یہاں پر لکھوایا گیا اور اس کو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا. میرے چیزوں، اس میں ہم چیزیں کچھ ہمیں غور کرنے کے لیے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ کیوں مطلب جو ہے اس کو چھوڑ دیا. بعض اوقات جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بیٹے تھے جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا، خدا نے ان کو فوراً اسی ٹائم ان کو مار دیا تھا، جبکہ خدا نے یہودا کو کیوں نہیں مارا؟ خدا نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ تو اس میں ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یوسف اس کی نسبت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف کی کہانی ہے، تو اگر یوسف کی زندگی پر اگر ہم غور کریں، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ یوسف کس طرح سے خدا کے ساتھ وفادار ہے، کس طرح سے وہ خدا کی وفاداری میں چل رہا ہے، اور کس طرح سے وہ گناہ سے بچتا ہے، اور آخری لمحے تک وہ خدا کی اس وفاداری میں اور خدا کے ساتھ پرہیزگاری میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور خدا اس کو کتنے سرفرازیں بخشتا ہے. جبکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودا اس کا جو بھائی ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات چیز دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے کنانی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، کنانی لڑکی کے جو غیر قوم ہے اس سے شادی کر لیتا ہے. ہم ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے، جو ہم یہ سوچتے ہیں اکثر، شاید ہم جیسے میں سوچتی تھی اور آپ بھی سوچتے ہوں گے، کہ جب خدا نے ان کو کنعان کے ملک میں پہنچا دیا جو وعدہ کی سرزمین تھی، تو خدا ان کو واپس پھر کیوں مصر میں لے کر گیا؟ وہاں ان کو غلامی میں دیا، وہاں پر وہ رہے اتنے سال، 430 سال تک وہاں پر وہ رہے. تو کیوں رہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا وہ کنعان میں ہی رہ سکتے تھے؟ وہیں پر وہ اپنا مطلب خدا ان کو وہیں پر بھی جو ہے وہ رکھ سکتا تھا، تو کیوں خدا نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا؟ اس کے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنعانی لوگ ہیں، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ بت پرست تھے، اور جہاں پر بت پرستی ہے وہاں پر حرام کاری ہے، وہاں پر زنا پرستی ہے، جہاں پر بت پرستی ہے وہاں پر ہر قسم کا گناہ ہے، ایسا گناہ جو قابل نفرت ہے، جو خدا کو پسند نہیں ہے. تو یہ جو کنعانی لوگ تھے یہ بھی ایسے تھے، اور ان میں خاص طور پر انٹر میرجز، جیسے کہ اس نے جا کے یہ کنعانی لڑکی سے شادی کر لی، یہ بہت زیادہ تھا. تو خدا نے یہ بات، خدا کو پتا تھی کہ اگر یہ لوگ کنعان میں ہی رہیں گے، یہ جو یعقوب کے 12 بیٹے اور اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں، اگر یہ کچھ عرصہ، جتنا عرصہ بھی یہاں پر رہیں گے، اگر یہ یہاں پر رہیں گے، تو یہ انٹر میرجز کے ذریعے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے شادیاں کریں گے، اور جو کنعانی رسم و رواج، جو روایات، جو بت پرستی، حرام کاریاں اور یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر ہیں، وہ بنی اسرائیل قوم میں بھی آ جائیں گی. اور اس طرح سے ایک ٹائم یہ آنا تھا کہ بنی اسرائیل کا وجود ہی نہ رہتا. جو یہودی آج ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہ آتے. وہ جو منگل میرجز یا انٹر میرجز سے جو کچھ بھی تھا، وہ ایک پتہ نہیں ایک الگ سی نسل جو ہے وہ بن جانی تھی، جو نہ خدا کو ماننے والی ہوتی اور نہ کچھ. تو خدا نے کس طرح سے، جو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کے سبب سے خدا نے جو ہے ان کو جو ہے یوسف کو آگے بھیجا، خدا نے ان کو مصر میں جا کے بسایا. اب سوال یہ ہے کہ مصر میں بھی جو ہے وہ غیر قوم تھے، وہ بھی بت پرست قوم تھے، تو خدا نے ان کو مصر میں کیوں رکھا؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مصر میں ان کو ایک الگ علاقہ دیا گیا تھا، جوشن کا علاقہ، جہاں پر وہ اپنی آبادکاری کر سکتے تھے، جہاں پر یہودی رہ سکتے تھے. جو علاقہ ان کو دیا گیا تھا صرف انہی کے استعمال میں تھا، وہ مصریوں کے استعمال میں نہیں تھا. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مصری جو ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، اور ان کے مطلب ان کے ساتھ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے وہاں پر تو انٹر میرجز کا جو مسئلہ تھا وہ تھوڑا کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، جو خدشہ تھا. اس وجہ سے جو تھے، حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا تھا تو وہ کتنے جو ہے ان میں مکس ہو چکے تھے، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی وہ اپنی ایک شناخت ضرور رکھتے تھے، اور خدا نے ان کو وہاں سے بچانا تھا. اور خدا نے یعنی کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارا خدا ہے، ہمارا ایک زندہ خدا ہے جس کے بارے میں جانتے تھے. بے شک وہ وہاں کے ظلم و ستم اور دکھ اور وہاں کے طور طریقوں میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں، ابھی بھی مطلب اپنا ایک وجود رکھتے تھے وہ. تو آئیے ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ کیوں خدا نے جو ہے اس کو جو ہے خدا نے اس کو سزا نہ دی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا
فضل جو ہے وہ سب سے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. خدا جو ہے اپنے فضل اور اس محبت، اس رحم، اس کی وجہ سے جو ہے خدا اور یہودا پر جو ہے وہ فضل کرتا ہے. اپنے فضل کے سبب سے خدا جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جبکہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، جیسے کہ اگر ہم یوسف کی کہانی اور یہودا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، دونوں کا ایمان کتنا فرق ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابراہیم کا ایمان اور لوط کا ایمان، اگر ہم اگر ہم مقابلہ کریں، جو کہانیاں ہمیں بائبل سے ہمیں ملتی ہیں کہ کس کس قسم کے لوگ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی جیسے کہ ابراہیم کا ایمان، لوط کا ایمان، جیسے کہ حابیل کا ایمان اور بامقابلہ قائن کا ایمان، اور اسی طرح سے یوسف پر یہودا کا اگر ہم مقابلہ کریں، اور اسی طرح سے یعقوب اور عیساؤ کے بارے میں اگر ہم غور کریں، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کنٹراسٹ ہے، یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے. اور اگر ہم یہاں پر یہودا کی اور کہانی میں اگر ہم دیکھیں، تو یہ کہانی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اس نے عہد کو توڑا، جس طرح سے اس نے وعدے کو توڑا، اس نے دھوکہ دیا، کس طرح سے غیر اخلاقی جو حرکات ہیں وہ یہاں پر ہوئی ہیں. اور جو چیزیں وجود میں آئیں، جو کام یہاں پر ہوئے، وہ قابل نفرت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے خدا جو ہے اس کو معاف کرتا ہے. کیوں معاف کرتا ہے خدا اس کو؟ اس کے آج ہم اس پہ غور کریں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خدا جو ہے انسان کو، جیسے کہ اسی کہانی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے اس کے بیٹوں کو، جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے اسی لمحہ ان کو مار دیا. یہ اب خدا کی مرضی ہے. لیکن کلام خدا کا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر گناہ جو انسان سرزد کرتا ہے، انسان سے سرزد ہوتا ہے، ہر گناہ جو ہے وہ خدا کے خلاف ہے. جیسے کہ زبور 51 میں زبور نویس یہ بات لکھتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیرا ہی گناہ کیا ہے. جب اسی گناہ سے زد ہو جاتا ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا. ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، وہ خدا کے خلاف ہوتا ہے. اب خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اس گناہ کی سزا ہمیں فوراً دے دے، یا پھر ہمیں جو ہے کچھ عرصہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں توبہ کی طرف مائل ہونے کے لیے وقت ہمیں دیتا ہے، یا صبر کرتا ہے. یا پھر خدا کچھ بدکار لوگوں کو، کچھ گنہگار لوگوں کو خدا جو ہے وہ ایسے ہی ساری زندگی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ان کو عدالت کے دن جو ہے ان سے سوال و جواب کرتا ہے اور کرے گا. یہ ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہودا سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی بہو پر الزام لگاتا ہے، تو بعد میں یہودا جو ہے وہ اپنی جو فوراً جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور فوراً جو ہے اس بات سے پلٹ جاتا ہے کہ میں، یعنی کہ گناہ کی جو زندگی اس سے پلٹ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہاں، اپنی بہو سے کہتا ہے کہ تو راست باز ہے، تو سچی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں. اپنے اس گناہ سے جو ہے وہ یعنی کہ معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جو کہ چیز خدا کو پسند آتی ہے. یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے جب یوسف کو بیچا گیا تھا، یوسف کو اس کے بھائی مار دینا چاہتے تھے، تو یہودا ہی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو مارا نہ جائے، اس کے بھائی کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ وہ یہ ان کو کہتا ہے کہ چلو ہم اس کو غلام ہونے کے لیے اس کو بیچ دیتے ہیں. تو وہ اس کو مصریوں کو بیچ دیتے ہیں. پھر ہم آگے جا کے اگر یوسف کی کہانی میں آگے ہم دیکھیں تو یہی یہودا، اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل اب ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کی جگہ پر غلام ہونے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ چھڑانا چاہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے واپس باپ کے پاس گھر جائے، کہ وہ اپنے باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا. یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیمر اور یہودا کے اس واقعے سے جو ہے یہودا کس طرح سے جو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، فوراً اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اور فوراً اپنا گناہ جو ہے وہ مان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معافی بھی مانگتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا کا فضل جو ہے، خدا کا جو رحم ہے، وہ کس طرح سے یہاں پر اس کہانی میں کام کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کہانی میں فضل خدا کا کام کرتا ہے صرف اسی کی زندگی میں ہی، بلکہ خدا نے اس پر اور زیادہ فضل کیا کیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے آباء و اجداد میں اس کا نام آیا. یہودا کی نسل میں سے نہیں، بلکہ جو تیمر کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس میں سے جو ہے خدا یسوع مسیح کے جو ہے انسیسٹر میں، جو آباء و اجداد میں جو ہے وہ نام آتا ہے. اگر ہم خدا یسوع مسیح کے نسب نامے کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ متی کے انجیل میں ہے، تو وہاں پر 4 خواتین کا ذکر ہے، جس میں کہ تیمر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ راہب ہے، روت ہے، بیت شبہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جو خواتین ہیں، یہ چاروں غیر قوم میں سے ہیں،
اور ان میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی جو 3 ہیں وہ کوئی اخلاقی طور پر اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی کہ ان کا جو کردار تھا وہ پرہیزگار نہیں تھی، وہ دیندار نہیں تھی، سوائے روت کے جو کہ خدا کے اس میں خوف میں رہتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی ان کو جو ہے کتنا خدا ان پر فضل کرتا ہے، اور خدا کس طرح سے ان کی سچویشن میں انٹروین کر کے خدا نے ان کو یہ رتبہ بخشا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی شفقت ہے کہ وہ ہم پر فضل کرتا ہے اور ہمارے گناہوں سے وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن یہ ہر صورت میں نہیں ہوتا، ہمیں اپنے گناہوں کی سزا پانی ہوتی ہے، لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جیسے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی نرمی کو یا خدا کے فضل کو یا خدا کی جو ہے مہربانی کو ہمیں جو ہے یہ بات اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں خدا کی نرمی، خدا کی مہربانی ہمیں توبہ کی طرف جو ہے وہ مائل کرتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کہانی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہودا جو ہے وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں جو ہے وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہا، کہ اس کے جو اپنی گھر کی ذمہ داریاں تھی جو اس نے نبھانی تھی وہ اس کو پورا نہ کر سکا۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے سب سے پہلے، بے شک ہم پاسٹرز ہیں، بے شک ہم خدمت میں ہیں، لیکن ہمیں اپنے خاندان، اپنے گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے پوری کرنی ہے، اپنے فرائض کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کلیسیا کا خادم ہونا چاہے، اگر کوئی خادم ہونا چاہتا ہے یا اس کا جو ہے وہ رہنما بننا چاہتا ہے، تو اس کو پہلے بہتر ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرنے والا ہو، تبھی وہ کلیسیا کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودا اس بات میں ناکام رہا کہ اپنے گھر کی، اپنے خاندانی فرائض جو تھے اس کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر، یا اگر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے گناہ کیا، تو ہمیں فوراً اس پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، جیسے کہ یہودا نے فوراً تیمر کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کو جو ہے وہ کسبی کا جو ہے نام اس کو دے دیا، اور اس طرح سے اس نے اس کو مطلب جو ہے گنہگار ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ وہ اپنے اس میں راست باز ٹھہری۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی اس نے یہ اچھا کام کیا تھا، کہ بھی اس نے اپنے سسر کے ساتھ یہ کام کیا اور یہ چیز یہ خدا کے لیے ناقابل قبول تھی، اچھی بات نہیں تھی۔ لیکن وہ صرف یہ، اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر سچویشن کو خدا اپنے انداز میں دیکھتا ہے، اپنے انداز میں اس کو ڈیل کرتا ہے خدا، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل نفرت ہے۔ بے شک وہ خدا اس کی سزا پہلے دے یا بعد میں دے، یا انسان خدا کی اس مہربانی کو سمجھتے ہوئے خدا جو ہے وہ فوراً توبہ کر لے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ہم سب اسی کو فضل کا نام دیتے ہیں۔ فضل، جن پر فضل ہوا، کن پر فضل ہوا کہ ان کو خدا نے ان کی زندگی میں ہی توبہ کرنے کی طرف، توبہ کی توفیق دے دی۔ یہ ہے خدا کا فضل۔ ہم فضل کی بات کرتے ہیں، کیا ہے فضل؟ فضل خدا کی محبت ہے، خدا کی شفقت ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کا اپنے غضب سے باز رہنے کا نام ہے، کہ جو ہم پر وہ فوراً غضب کو نازل نہیں کرتا، وہ مہربانی کرتا ہے، وہ ہمارے، حالانکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کیا جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا خدا نے جو ہے وہ اس چیز کو پردہ پوشی کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، خدا کو اس چیز سے نفرت ہے، لیکن خدا ہر ایک سچویشن کو خدا اپنی مرضی سے ڈیل کرتا ہے۔ خدا جو ہے ہر چیز، ہر ایک چیز کے لیے ہم خدا کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا نے ایسا جو ہے خدا کیوں کرتا ہے۔ خدا کے بھید خدا ہی جانتا ہے، جو ہماری حکمت اور عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہمیں اگر ہم سے گناہ سرزد ہو تو ہمیں فوراً اس پر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور خداوند ہمیں جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم زبور 73 میں بھی پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ آصف جو ہے وہ آصف کا زبور ہے یہ، تو وہ جو ہے خدا سے شکایت کرتا ہے کہ خداوند تو یہ شریر جو ہے یہ ان کو تو نے کیوں یہ کتنا بڑھتے پھولتے ہیں، اور
یہ جو ہے یہ کتنا بڑھتے ہیں، یہ پھولتے ہیں، یہ عیاشی کرتے ہیں، یہ تو ان کو اتنا کچھ ان کو تو نے فراوانی سے دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن پھر وہ آخر خود ہی آگے جواب دیتا ہے کہ جب میں تیرے مقدس میں گیا تو میں نے پھر غور کیا ان کے انجام پر، کہ شریر کا جو ہے انجام ہے، شریر ایک بار گرے گا تو پھر اٹھنے کا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ خدا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو خدا ساری زندگی خدا ان سے نہیں پوچھتا، خدا ان کو حساب میں، ان کے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا، لیکن خدا ان کو عدالت کے دن ضرور حساب میں ان سے حساب لے گا. لیکن اس کے بعد ان کے لیے پھر بچنے کے لیے امید باقی نہیں رہ جاتی. لیکن ہمارے لیے، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا ہے، وہ کس لیے ہم پر فضل ہوا؟ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں پر غور کرنے، اپنے گناہوں پر پچھتانے اور اپنے گناہوں سے پلٹنے کی ہمیں توفیق ملی ہے. لیکن خدا حرام کاری کو، خدا شہوت پرستی کو، ان ساری چیزوں سے خدا کو نفرت ہے اور خدا نفرت کرتا ہے. اس لیے خدا جو ہے، اب ہم خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے، خدا سے ہم کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا ہے. خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ سلوک کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ جو قابل غور اور اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا بے شک فضل کرتا ہے، خدا ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے. یہودا نے توبہ کی، فوراً اس نے اس بات سے جو ہے وہ پلٹ گیا اور اس نے اس چیز سے توبہ کر لی، اور خدا نے اس کو کیا اعزاز دیا کہ خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ نسب نامے میں وہ داخل ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہمیں بائبل میں سے ملتے ہیں جس میں خدا کے لوگوں سے گناہ سرزد ہوئے اور خدا نے ان کو معاف کیا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے اپنے آپ کو عاجز کریں، ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو حلیم کریں اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں. یہی فضل ہے خدا کا، اسی کو خدا کا فضل کہتے ہیں جو ہم سب پر ہوا ہے. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. خدا ان کی شکر گزاری اس خوبصورت سٹوری کو، یہ سٹوری میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں.